الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ نے ہمیں ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ہر نعمت ہمارے اور آپ کے اوپر جو نعمتوں کی بارش ہے ان میں سے ہر نعمت اللہ جل جلالہ کی بے مثال ہے اور انمول ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ میں آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں ہم مان جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میں حیوانوں کے جسموں پر اگنے والے بالوں کی گنتی کر سکتا ہوں ہم مان لیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ زمین کے ذرات کتنے ہیں میں گن سکتا ہوں ہم مان جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں میں گنتی کر سکتا ہوں ہم مان جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ جتنے درخت ہیں ان پر پتے کتنے ہیں میں گنتی کر سکتا ہوں ہم مان جائیں گے۔ لیکن قیامت کی صبح تک کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ اللہ جل جلالہ کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو کر نہیں سکتے، گنتی میں آ نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں ہیں نعمتوں کے استحضار کے لیے کہ ہمارے سامنے اللہ جل جلالہ کی چند نعمتیں آ جائیں۔ میں صرف ایک دو نعمتوں کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والی دولت سے نوازا ہے، ہم کافر اور مشرک نہیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں سنت والی نعمت سے نوازا ہے، ہم بدعت والے نہیں ہیں الحمدللہ۔
اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، ہم ذلیل نہیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں صحت والی نعمت سے نوازا ہے، ہم بیمار نہیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ جل جلالہ نے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے گھروں سے ہم لوگ نکلتے ہیں تو گھر والے پوچھتے ہیں آج پکانا کیا ہے، آج پہننا کیا ہے، آج گھر آئیں گے کھانا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اتنا اللہ نے دیا ہے کہ ہم جب پلٹتے ہیں کچھ نہ کچھ پکا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں وہ نہیں ہیں کہ چلتی ہوئی گاڑی پر شیشے پر دستک دیں اور کہیں کہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں دولت دنیا کی بھی دی ہے اور آخرت کی بھی دی ہے۔ ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم تو نہ شکرے لوگ ہیں، ہم نہ شکرے لوگ ہیں۔ یقین کریں یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، صرف ایک تو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آج کے ایک غریب سے غریب آدمی کے پاس جتنی نعمت موجود ہے وہ پچھلے دور کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ پچھلے دور کے، یہ بات یاد رکھنا، آج کے ایک غریب سے غریب شخص کے پاس جو نعمت موجود ہے اس کے پاس اتنی نعمتیں پچھلے دور کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم لوگ ہیں، بظاہر ہمارے پاس کوئی مال زیادہ نہیں ہے، ایک طالب علم ہوگا، اس کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہوگا، لیکن اس کے گھر کے اندر ایک پنکھا ضرور لگا ہوا ہوگا۔ ایک پنکھا آج کے غریب کو اتنی ہوا دے رہا ہے جتنے 10 غلام مل کر بادشاہ کو ہوا نہیں دے سکتے تھے۔ 10 نوکر اور غلام، بادشاہ سویا ہوا ہے، اس کو ہاتھ کے پنکھے سے، کپڑے سے، اس کے مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے، سب مل کر 10 بندے غلام نوکر ساری رات اس کو ہوا دیتے تھے، لیکن اتنی ہوا ایک بادشاہ کو بھی نہیں ملتی تھی جتنی ہوا آج کے غریب آدمی کو مل رہی ہے۔ اور اگر چراغ جلائے ہوئے ہیں، شاہی محل ہے، محل کے ایک کمرے میں 10 چراغ مل کر، چاہے وہ زیتون سے جل رہے ہوں، دیسی گھی سے جلائے جا رہے ہوں، سرسوں کے تیل سے جلائے جا رہے ہوں، زیتون کے تیل سے جلنے والے 10 چراغ اتنی بادشاہ کو روشنی نہیں دے رہے تھے جتنی آج ایک غریب انسان کو ایک 60 یا 70 واٹ کا چلتا ہوا بلب اس کو روشنی دیتا ہے۔ بادشاہوں سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ ایک بادشاہ تیز سے تیز ترین گھوڑے پر جو 1 مہینے کے اندر سفر کرتا تھا، آج کا ایک غریب انسان ٹرین پر بیٹھ کر وہ 1 دن میں سفر کر لیتا ہے، جو پچھلے دور میں بادشاہ 1 مہینے میں سفر کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک نعمت کا تذکرہ کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کر لیں گے۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو مانگنے کی توفیق دے دے، یہ بھی میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے مانگنا نصیب ہو جائے، اللہ سے مانگنا نصیب ہو جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، اللہ جل جلالہ کا کلام کرنے کا ایک انداز ہے، ضرورت کے اعتبار سے یا افراد کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کا الگ الگ انداز ہے، اور ہر انداز نرالا ہے، ہر انداز قرآن کا نرالا ہے۔ اللہ کے کلام کا سمجھانے کا، پوچھنے کا، بتلانے کا انداز بہت پیارا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ لوگوں کے بارے میں کہ اے میرے محبوب
آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح، روح کے متعلق سوال کریں تو آپ ان کو جواب دیں، قل وہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ کا حکم ہے، یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کریں گے، آپ قل فرما دیجئے، یسألونک آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں یہ حیض کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ ناپاکی کیا ہے، آپ قل کہہ دیجئے، آگے جواب بتلا دیا، لیکن جہاں اللہ کی ذات کے بارے میں سوال آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی میرے متعلق، یہ نہیں فرمایا قل آپ فرما دیجئے، فرمایا فَإِنِّي قریب، میں تو بہت زیادہ قریب ہوں، اتنا بندے اور اس کے درمیان ہوں کہ درمیان میں نے آپ کا واسطہ بھی نکال دیا ہے، قل بھی ختم کر دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں جواب دیتا ہوں، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی سوال کرنے والا ہو۔ میرے محترم دوستو، سائل مختلف قسموں کے ہیں، اور جس کے در پر جاتے ہیں، جس کے در پر گئے وہ بھی کئی قسموں کے ہیں۔ جانے والا سوال کرتا ہے غریب کے در پہ، وہ کہتا ہے مجھے $10 بلین دے دے، وہ جس کے در پہ گیا ہے وہ اتنا غریب ہے کہ وہ کہتا ہے تجھے کس سے مانگ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے تو گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے اور تو مجھ سے $10 بلین کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے در پہ جاؤ، اس کو کہو مجھے $1 دے دو، بادشاہ جھڑک کے کہے گا شرم نہیں آتی، مجھ سے مانگا کتنا ہے، میرے خزانے دیکھ، میرے دولت دیکھ، اور مانگتے ہوئے اپنی زبان کو دیکھ۔ آپ سوال تو دیکھو تم نے سوال کیا کیا ہے، سوال کیا کتنا ہے، کس سے کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے اللہ کا در وہ در ہے جس پہ کوئی تھوڑا مانگے وہ تب بھی ناراض نہیں ہوتا، زیادہ مانگے تب بھی ناراض نہیں ہوتا۔ مخلوق کا در ہے، یہ ایسا در ہے جہاں پہ مانگے، ایک بار مانگو وہ دے گا، دوسری بار مانگو وہ دے گا، تیسری بار مانگو وہ دے گا، چوتھی بار مانگو ڈانٹ کے کہہ دے گا کہ تمہیں یہی دروازہ ملا ہے، کیا میں ہی رہ گیا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ اللہ، وہ کیسا خدا ہے، وہ بادشاہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا در کیسا ہے۔ آپ دن کو گئے ہیں دروازہ کھلا ہے، رات کو گئے ہیں دروازہ بند ہے۔ بڑے سے بڑا بینک، اسٹیٹ بینک کیوں نہ ہو، اس اسٹیٹ بینک کے اندر کسی ایک کی ملکیت، اس میں مال زیادہ سے زیادہ کیوں نہ ہو، اسٹیٹ بینک میں ایک دن جائے گا، دوسرے دن جائے گا، اتوار کو بند پڑا ہے، ہفتے کو بند پڑا ہے، صبح 8 بجے سے پہلے جائے بینک بند ہے، 5 بجے کے بعد جائے بینک بند ہے، بادشاہ کے دربار پہ جائے لکھا ہوا ہے ملاقات کا وقت یہ ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ایسا در ہے، حی قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا در ہے۔ خالق اور مخلوق کے در میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ میں در میں فرق کیا ہے؟ یہ در کبھی کھلا کبھی بند، کسی کے لیے کھلا کسی کے لیے بند۔ وہ در ایسا ہے، دن کو بھی کھلا رات کو بھی کھلا، وہ در ایسا ہے، غریب کے لیے بھی کھلا امیر کے لیے بھی کھلا، وہ در ایسا ہے، اپنے کے لیے بھی کھلا غیر کے لیے بھی کھلا، وہ در ایسا ہے جو مانتا ہے وہ جائے اور مانگے اس کو بھی ملتا ہے، جو نہ جائے، جو جائے نہیں مانتا مانگتا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ مانگتا ہونا شرط ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ میرا ایسا اللہ ہے، مانگے پھر بھی دیتا ہے، نہ مانگے وہ پھر بھی دیتا ہے۔ مانگے بہت خوش ہوتا ہے، مانگے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک
شخص ہے، کبھی اس نے گالی دے دی، کبھی اس نے غلطی کر لی، کبھی اس نے تھپڑ مار لیا، کبھی اس نے کچھ کہہ دیا، اب وہ ایک بار آتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، کہتے ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ تو وہی ہے نا جس نے یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ پھر بھی کیا، تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ وہ کیا، تو وہی ہے، یعنی جتلاتا ضرور ہے۔ وہ رب ایسا ہے 90 سال کی عمر میں کفر کر کے، شرک کر کے، اکڑ کے، تکبر کر کے، اپنے تکبر کو 90 سال کے تکبر کو مٹا کے، عاجزی پیدا کر کے، 90 سال کے کفر کو ختم کر کے، اسلام قبول کر کے، 90 سال کے شرک کو ختم کر کے، ایمان لا کے رب کے در پہ جائے گا، میرا رب ایک بار بھی نہیں کہے گا تو کہاں تھا، تو نے کیا کیا، پہلے یہ کیا، پہلے وہ کیا۔ فرمایا میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، چاہے وہ ذنب صغیرہ ہو، چاہے وہ ذنب کبیرہ ہو، چاہے وہ ذنب کفر کی حالت میں کیوں نہ ہو، فرمایا توبہ کرنا اس کا کام ہے، گناہوں پہ لکیر پھیر دینا میرے رب کا کام ہے۔ میرا رب کبھی کسی کو جتلاتا نہیں ہے۔ ایک شخص 90 سال کا ہے، بوڑھا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اور کمزور کندھوں سے کسی غیر کے سہارا لے کر لاٹھی کے ساتھ چلتا چلتا گرتا اٹھتا رب کے در پہ رات کو پہنچ جائے، میرا رب کبھی نہیں کہتا تو نے جوانی کہاں تباہ کی ہے، تو نے جب وقت تھا عبادت کا تو کہاں تھا، جب وقت تھا قانون سے عبادت کرنے کا تیرے کان گانے سنتے رہے، اس وقت کہاں تھا، تیری زبان میں قوت اور طاقت تھی، وقت تھا تلاوت کرنے کا تو گانے گاتا رہا، اس وقت کہاں تھا، تیرے زبان میں قوت اور طاقت تھی رب کی توحید کا اقرار کرنے کا تو شرکیہ کلمات کہتا رہا، اس وقت کہاں تھا، دل جب مضبوط تھا، دل جوان تھا، اس وقت ضرورت تھی کہ اپنے دل میں میری محبت کو سما لیتا، لیکن تو نے اپنے دل کے اندر غیر کی محبت کو سمایا، عورت کی محبت کو سمایا، دولت کی محبت کو سمایا، اولاد کی محبت کو سمایا اور نعمتوں کی محبت کو سمایا۔ تو اس وقت جب وقت تھا کہ اپنے دل میں میری محبت کو سما لیتا، اس وقت تو کہاں چلا گیا تھا؟ آج تیرا دل بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا دل لے کر آئے ہو، بوڑھے کان لے کر آئے ہو، بوڑھے ہاتھ لے کر آئے ہو، لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی زبان لے کر آئے ہو، میرا اللہ کہنا تو دور کی بات ہے، اشارہ سے بھی نہیں پوچھتا، کہتا ہے اے میرے بندے آجا آجا۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اللہ کے در پہ توبہ کی نیت سے جب جاتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، میرے اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میرے اللہ کی رحمت ایک فٹ اس سے آگے بڑھتی ہے۔ اگر میرا بندہ اللہ کا بندہ اس کی طرف چلتا ہے، میرے اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو اپنی رحمت میں گھیر لیتی ہے۔ اے میرے بندے تو آج تک کہاں تھا، آج تک کہاں تھا، کہاں چلا گیا تھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش کہ آپ ان جملوں کو سمجھ جاتے، جو عربی کے اندر لطف ہے، جو عربی زبان کے اندر مزہ ہے، وہ ترجمے کے اندر نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو دوست ہیں، بڑے ہی قریبی ہیں، بہت ہی گہری محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جب سے کہتے ہیں لنگوٹیا یار، بچپن کا یار ہے،
بچپن سے بچپن تک یاری دوستی چلتی 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 چلی جاتی ہے، اس کے اوپر احسانات بھی ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھول بھال کے اچانک مل جاتا ہے، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی وقت پہ، کبھی کسی جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے پیار اور محبت سے کہتا ہے، اے میرے دوست، تو نے جہاں بلایا میں آیا کہ نہیں آیا، تو نے جو مانگا میں نے دیا کہ نہیں دیا، تو نے جو چاہا میں نے پورا کیا یا نہیں کیا، بتا تو صحیح، بتا تو صحیح، تجھے کیا ہو گیا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سے کئی گنا بڑھ کر دوست نے پیدا نہیں کیا، دوست نے ہاتھ اور پاؤں نہیں دیے، دوست نے کچھ نہیں دیا، صرف تھوڑا سا پیار دیا، وہ بھی دھوکے والا، محبت دی ہے، وہ بھی ضرورت والی، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اپنی منشا کو پوری کرنے کے لیے، اپنی چاہت کو پوری کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، آج دوستی کیا ہے، آج کسی سے تعلق کیا ہے؟ مجھے پتہ چلتا ہے مولانا ابو بکر صاحب جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کرتے ہیں؟ نادرا میں کام کرتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، میں اس کو نمبر لے لوں گا، ہو سکتا ہے کبھی نادرا میں کام پڑ جائے۔ آپ کیا کرتے ہیں مولانا نعمان صاحب؟ جی میں خانقاہ ڈوگرہ میں ہوتا ہوں، اپنا نمبر دے دیں۔ ماشاءاللہ ایک دو میسج شروع کر دیے، مجھے آپ کا کلام بہت اچھا لگا۔ وجہ کیا ہے؟ خانقاہ ڈوگرہ میں رہتے ہیں، لاہور جاتا ہوں، ہو سکتا ہے رستے میں کئی رات آ جائے، ان کے پاس رات گزار لوں گا۔ یعنی ہم لوگ ہر ایک کا موبائل نمبر بھی سیو کریں گے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ میں نے دوستی کی ہے، کچھ دیا نہیں، میں نے دوستی کی ہے، ان سے کچھ لیا نہیں۔ میرے دوستو، وہ ہے جو سب کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنو، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ وہ صرف مددگار نہیں، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ کچھ نہیں تھے، سب کچھ بنا دیا، ذلیل تھے، عزت والا بنا دیا، فقیر تھے، مال و دولت والا بنا دیا، ماں باپ کے بغیر تھے، ماں باپ والا بنا دیا، شفقتیں دی، محبت دی، سب کچھ دیا میرے اللہ نے۔ کھانے کے لیے، اب کھانے کے لیے ایک جملہ ہے، اللہ نے ماکولات دیے۔ ماکولات کیا ہیں؟ گوشت کا نام لو، گوشتوں کی قسمیں آپ حضرات گن نہیں سکتے۔ مچھلی کا گوشت ہے، کہنے کا ایک مچھلی ہے، ہزاروں قسمیں ہیں۔ کھانے کو آم دیا ہے، ہزاروں قسم کا آم ہے، فروٹ دیے، پھل دیے، ماکولات دیے، مشروبات دیے، کھانے اور پینے کو دیے، اس میں ہزاروں چیزیں ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ جی اللہ پیدا کیا ہے۔ میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ میرے اللہ تو خالق ہے۔ میں تیرا مالک نہیں ہوں؟ میرے اللہ تو مالک ہے۔ میں تیری عزتوں کا مالک، میں تجھے سب کچھ دیا ہے، تو پھر تجھے کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تو دور چلا گیا، کریم رب سے دھوکے میں آ گیا۔ تو نے یہ تو سمجھ لیا یہ میرے کام آئے گا، تو نے یہ تو سمجھ لیا یہ میرے کام آئے گا، یہ تو سمجھ لیا یہ میرے کام آئے گا۔ ہائے ہائے، اس کا در کیوں نہ پکڑ لیا جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اس سے مانگنا، اس سے مانگنا۔ میں بات عرض کر رہا تھا، میرا اللہ خزانوں کا مالک ہے، دن کو بھی در کھلا ہے، رات کو بھی در کھلا ہے، دن کو بھی کھلا، ہفتے کو کھلا، اتوار کو کھلا۔ میرے اللہ کے ہاں کوئی ہفتہ اتوار، کوئی جمعرات جمعہ نہیں ہے۔ 7 دن، 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی اللہ کا در کھلا ہے۔ حی قیوم ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، دن کو جاگتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مملوک آ جائے، مالک سو جائے۔ اللہ کی شان کے خلاف ہے، مخلوق آئے، خالق سو جائے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ حی قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سونا تو دور کی بات ہے، اس میرے مالک کو اونگ تک بھی نہیں آتے۔ وہ دینے والا ایسا ہے، اس کے در سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ ایک ہے مانگنا، ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ربنا آتنا، ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ظلمنا، ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں،
ہم مانگتے نہیں ہیں۔ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے۔ اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، وہ 40 دعائیں ربنا چہر ربنا پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے انداز سے پتہ نہیں چلتا یہ پڑھ رہا ہے یا مانگ رہا ہے۔ کسی فقیر کو دیکھو، مانگنا ہے فقیر سے سیکھیں۔ مانگتے ہوئے وہ لجاجت سے، زبان کب کپا رہی ہے، ہاتھ کب کپا رہا ہے، ہاتھوں کے اندر اس نے وہ لیا ہوا کشکول اٹھایا ہوا ہے، کپڑے اس کے فقیروں والے ہیں۔ ہم فقیر بن گئے اللہ کے در پر جب مانگیں گے، اللہ غنی وانتم الفقراء، وہ غنی ہے ہم سب فقیر ہیں۔ فقیر اس کے سامنے اکڑ کے نہیں، تکبر کر کے نہیں، ہم مانگتے ہوئے شرماتے ہیں، مانگتے ہوئے جھجکتے ہیں، وہ دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم مانگتے ہوئے بڑی کنجوسی کرتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ بڑا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بڑا احسان کیا۔ مولانا نعمان صاحب ہے، ہمارے دوست ہیں، حضرت شیخ کے خلیفہ مجاز ہیں، ہمارے استاذ، ہمارے پیر و مرشد۔ کبھی ان کے سامنے جائیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت اللہ میری عمر ہی تو انو لا دے، کہتے ہیں یا نہیں؟ حضرت ساجی میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، بھئی میری کیوں لگ جائے؟ ان کو انہی کی عمر، اس میں اللہ برکت دے۔ یوں مانگیں اے اللہ میری عمر بھی باقی رہے، اس کی عمر میں بھی برکت دے دے، علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ میری کم ہو اور اس کی زیادہ ہو؟ میری بھی برقرار رہے، اس کی بھی مل جائے۔ اگر مانگیں تو اللہ دیتا کیسے؟ اللہ تو بڑھا کے دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتنی ببلد حبیبک۔ اے اللہ موت دے اور موت بھی حبیب کے شہر میں دے۔ اے اللہ شہادت دے، شہادت بھی حبیب کے شہر میں دے۔ دینے والے نے کیا دیا ہے؟ بازار میں ہوتی حبیب کا شہر تھا یا نہیں؟ بولو، مدینہ شہر میں ہوتی حبیب کا شہر تھا یا نہیں؟ مدینہ کے بازار میں ہوتی حبیب کا شہر تھا، مدینہ کی گلیوں میں ملتی حبیب کا شہر تھا۔ اور دفن بھی اگر بازار میں ہوتے جنت البقیع میں ہو جاتے، حبیب کا شہر تھا۔ مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتنی ببلد حبیبک۔ پتہ نہیں لوگ کیسے تنقید کر لیتے ہیں اللہ کے اتنے محبوب، اتنے محبوب، مانگا صرف 2 دعائیں ہیں، اے اللہ موت شہادت کی دے دے، حبیب کے شہر میں دے دے۔ فرمایا تم نے 2 چیزیں مانگی ہیں، میں تمہیں 4 دوں گا، حبیب کی مسجد میں دوں گا، حبیب کے مصلی پہ دوں گا، جنت البقیع میں نہیں، حبیب کے روزے کے اندر دفن بھی کر دوں گا، حبیب کے روزے میں دفن بھی کر دوں گا۔ ہم مانگتے ہیں کنجوسی کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ کے بندو کھول کے مانگو۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی، اگر دعا کرو اللہ ایک ہی دے دے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہی دے دے۔ ایک کیوں دے؟ 10 دے دے۔ جو 1 دے سکتا ہے 10 نہیں دے سکتا؟ جو 1 دے سکتا ہے 10 بھی دے سکتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنا، جو 10 دے سکتا ہے 10 کا رزق بھی دے سکتا ہے۔ جو 10 دے سکتا ہے 10 کا رزق بھی دیتا ہے۔ مسجد میں ہوں، حلفاً کہہ دیتا ہوں جتنی اولاد آئے گی اس کا رزق اس کے ساتھ آئے گا۔ ہم نے معاذ اللہ کو خالق تو مانا ہے لیکن اللہ کو رازق نہیں مانا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ نے پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ دیا، وہ ہمیں بھول گیا۔ نہیں، ہر وقت ہر لمحہ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم تربیت کرنے والا ہو۔ تربیت وہی کر سکتا ہے جس کو معلوم ہو اس کی ضروریات کیا ہیں، جو اس کو معلوم ہو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے نقصان ہوگا، اس کو علم ہو۔ اور دوسری بات، جس کی وہ تربیت کر رہا ہے اس سے اس کو پیار بھی ہو، محبت بھی ہو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنے پاؤں سے بنایا ہوا ریت کا گروندہ
وہ ٹوٹ جائے ہمیں اس سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے جس نے وہ توڑا ہو. اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اگر پیدا کیا ہوا انسان ٹوٹ جائے تو پھر میرے اللہ کو کتنی اس سے نفرت ہوگی. میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے سوال کیا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کیا ہو گیا ہے؟ رب کریم سے تم دور چلے گئے ہو. کریم کون ہے؟ کریم کس ذات کو کہتے ہیں؟ حق بنتا ہے پھر بھی دیتا ہے, نہیں بنتا پھر بھی دیتا ہے. حق بنے پھر بھی دیتا ہے, حق نہیں بنتا پھر بھی دیتا ہے. اس کو کریم کہتے ہیں, اس کو کریم کہتے ہیں. اگر حق کی بات ہوتی کہ جس کا حق بنے اسی کو ملے, سارے کافر بھوک سے مر جاتے ہیں, سارے کافر اور مشرک بھوک سے مر جاتے. یہ میرے اللہ کی کریمی ہے, جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے, بلکہ کبھی کبھی جو نہیں مانتا اس کو زیادہ دیتا ہے. کل یہ نہ کہہ دے اے اللہ جنہوں نے تجھے سجدے کیے تو نے رزق ان کو دیا, ہم نے نہیں کیا تھا تو رزق تو دے دیتا نا. اللہ نے اس سوال کے جواب کے لیے ان کو بہت زیادہ دیا ہے, اتنا زیادہ دے دیا ہے ان کی گنتی کے اندر نہیں آ رہا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا, ہم مانگیں, اللہ سے مانگیں. مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ان سے فقیروں سے سیکھیں, فقیروں سے سیکھیں. فقیر کیسے مانگتے ہیں؟ ڈیڑھ بن کے مانگتے ہیں. فقیر ڈیڑھ بن کے مانگتے ہیں, بار بار مانگتے ہیں, بار بار مانگتے ہیں. اور دینے والے کا کبھی دل کرتا ہے دے دیتا ہے, نہیں بھی دل کرتا کبھی کبھی پھر بھی دے دیتا ہے. مثلا گاڑی کے اندر ہے, اس نے دروازہ بجایا, دستک دی, کچھ دے دو, معاف کرو معاف کرو. پیچھے امی بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹا کیا کہتا ہے؟ امی کہتا ہے مجھے دے دو. تو پھر دے دو نا. اب وہ برس نکالتا ہے, کھولتا, دے تو دیتا ہے, دل نہیں کر رہا, امی کے کہنے پہ دے رہا ہے. وہ اللہ ہے, وہ دے کر خوش ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیتا ہو ناراض ہو, اور دے کر کبھی دل کے اندر آئے کہ وہ غصہ ہو جائے. نانا یہ تو ہو سکتا ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہو, جو مانگتا ہے میرا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ہم مانگنے والے تو بنے, ہم کھل کے مانگیں اپنی ضروریات. ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں اللہ علیم بذات الصدور ہے, اللہ علیم بذات الصدور ہے. کیا اللہ نے ساڑے حالات کا پتہ نہیں؟ کیا اللہ کو میری ضروریات کا پتہ نہیں؟ بھئی پتہ ہے, پتہ ہے, لیکن ہم بتائیں تو صحیح نا کہ تو غنی ہے یا فقیر ہے. ہم تو فقیر ہیں. فقیر کا کام ہے صدا لگانا, فقیر کا کام ہے مانگنا, گڑ گڑا کے مانگنا, کھل کے مانگنا, بار بار مانگنا, اتنا مانگنا کہ یہ مانگتے مانگتے تھک سکتا ہے. وہ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا, وہ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا. ہم دعائیں مانگیں اور دعائیں طریقے کے ساتھ مانگیں, سلیقے کے ساتھ مانگیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم 20 منٹ کی نماز پڑھ لیتے ہیں, 1 منٹ کی دعا نہیں مانگتے. حالانکہ الدعاء مخ العبادہ, دعا تو نچوڑ ہے, دعا تو خلاصہ ہے, دعا تو نچوڑ ہے تمام عبادات کا. تلاوت کر لیں گے اس کے بعد دعا نہیں مانگیں گے, نماز پڑھ لیں گے دعا نہیں مانگیں گے, تہجد پڑھ لیں گے دعا نہیں مانگیں گے. ہم مانگنے والے بنیں, ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب مانگو تو اس طرح مانگو کہ رو کے مانگو, رو کے مانگو. اگر رو نہیں سکتے تو شکر رونے والی بنا لیں, رو نہیں سکتے شکر رونے والی بنا لیں. اس لیے میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں, بات لمبی ہو جائے گی تو خلاصتاً اب یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک یہ نعمت ہے, اللہ کسی کو مانگنا نصیب فرما دے. اللہ سے مانگنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میں نے عرض کیا کبھی مانگے تو اللہ سے بے شک شرطیں لگا کے مانگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی تو کیا مانگا؟ ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے بیٹا دے. صرف اتنا فرما سکتے تھے, اتنا مانگ سکتے تھے, لیکن شرط لگائی جس نے دینا ہے اس سے,
اس سے مانگا، شرط لگا کے مانگا، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ دے پتر دے پر بندے دا پتر دے، اے اللہ دے پتر دے پر بندے دا پتر دے۔ صرف بیٹا نہیں مانگا، بیٹا زانی ہو سکتا تھا، بیٹا شرابی ہو سکتا تھا، بیٹا نکما ہو سکتا تھا، بیٹا معذور ہو سکتا تھا، بیٹا بدصورت ہو سکتا تھا۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ صالحین میں سے ہو، نیکوکاروں میں سے ہو، بد کردار نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، ایماندار ہو، مشرک نہ ہو، مواحد ہو، اے اللہ بدعتی نہ ہو، میری سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ من الصالحین، رب سے مانگیں، کھل کے مانگیں، شرطیں لگا کے مانگے اور گڑ گڑا کے مانگے، ہر وقت مانگے، ہر نماز کے بعد مانگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے اللہ سے مانگ مانگ کے، اے اللہ یہ بھی دے، اللہ یہ بھی دے، ہر وقت اللہ سے مانگے۔ جتنا مانگیں گے میرا اللہ راضی ہو جائے گا، جتنا مانگیں گے میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے در کا بکاری بنا دے۔ اوڑی آکیوں مت کے دے بانی جو، میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے در کا بکاری بنا دے، اپنے در کا فقیر بنا دے، اپنے در کے صبح اور شام مانگنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔